मैं एक जांबाज बंबई में अपने करीबी दोस्त के रास्ते का पत्थर हटा चुका हूँ। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियाँ बिला ताखीर मिलती रहें। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और सबसे अहम, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। अगली सुबह 6:30 बजे सुबह ही हम सब अपने होटल से चेकआउट हुए और टैक्सियां हमें लेकर रवाना हो गईं। हम साहिल पर पहुंचे जहां 4 लॉन्चें खड़ी थी। एक लॉन्च में हमारा सारा सामान लादा गया और बाकी 3 लॉन्चों में रेहान भी हमारे साथ बैठकर समंदर में उस समत रवाना हुआ जहां स्टीमर खड़ा था। साहिल से स्टीमर तक का सफर ऐसा आउट ऑफ द वे था कि बगैर किसी किस्म की चेकिंग और कोस्ट गार्ड की निगाहों में आए बगैर हम बखैरियत स्टीमर तक पहुंच गए। मेरे साथियों ने सारा सामान स्टीमर में मुंतकिल किया। रेहान ने मेरी हिदायत के मुताबिक रजी को ग्रुप लीडर के तौर पर कप्तान से मुतारिफ करवाया और हमें अलविदा कहकर लॉन्च में वापस चला गया। स्टीमर ने लंगर उठाया और तेजी से मुकर्रा समंदर हद पर जाकर बांग्लादेश की तरफ रवाना हो गया। एक 2 बर्थों वाले केबिन में मेरा सामान रख दिया गया। मैं स्टीमर का जायजा लेने के लिए अर्शे पर आया तो देखा कि रजी पहले ही कप्तान के साथ खड़ा है। मैं भी उनमें शामिल हो गया। दोनों ने मुझे नजरअंदाज करते हुए अपनी गुफ्तगू जारी रखी। मेरी हिदायत के मुताबिक रजी कप्तान से उर्दू में बात कर रहा था और कप्तान बंगाली और हिंदी मिली उर्दू में जवाब दे रहा था। रजी ने उससे सफर के दौरान खुराक के मुतालिक पूछा तो कप्तान ने कहा कि रेहान साहब आप सब के लिए खाने पीने की अशिया का खासा जखीरा स्टीमर में सुबह ही भिजवा चुके हैं। मैं उन्हें छोड़कर स्टीमर के इंजन रूम की तरफ जाने लगा तो कप्तान ने सख्त लहजे में मुझे कहा कि उधर जाने की इजाजत नहीं है। मैं खामोशी से पलट आया। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। मैंने कैसर को, जो केबिन की घुटन से परेशान होकर अर्शे पर आ गया था, कहा कि सारे साथियों को जाकर कहे कि अपना अपना असलहा तैयार रखें। मैंने कैसर को कहा कि मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि इंजन रूम में कोई ऐसी बात है जिसे कप्तान हमसे छुपाना चाहता है और मैं सिर्फ उसी इंतजार में हूँ कि स्टीमर कलकत्ते से इतना दूर निकल आए जहाँ से कोस्ट गार्ड की रेंज ख़त्म हो जाती है। फिर हम इंजन रूम में जाकर वहाँ का जायज़ा लेंगे और अगर सब ठीक न हुआ तो स्टीमर की वायरलेस सिस्टम और नेविगेशन कंट्रोल पर कब्जा करके कप्तान को असलहे की नोक पर मजबूर करेंगे कि कोई हेरा फेरी किए बगैर हमें सीधा हिरन घाटा ले जाए। मैं अपनी जैकेट गर्मी के बायस केबिन में ही उतार आया था जिसमें मेरा पिस्टल और रिवॉल्वर थे। जैकेट लेने के लिए मैं केबिन में गया तो देखा कि सपना ने केबिन की दूसरी बर्थ संभाल रखी है। मेरे पूछने से पहले ही वो बोली कि दूसरे केबिनों में गैर मर्दों के साथ रहने की बजाय मैं आपके केबिन में आ गई हूँ। अगर आपको मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं तो मैं अर्शे पर सारा वक्त गुजारने को तरजीह दूंगी। मेरे पास उसकी इस दलील का कोई जवाब नहीं था। मैंने उसे ये कहते हुए कि मुझे कोई एतराज नहीं, अपनी जैकेट उठाई और अर्शे पर आ गया। स्टीमर कलकत्ते से इतना आगे बढ़ आया था कि अब दूर साहिल पर रेत और नारियल के इक्का दुक्का दरख्त ही दिखाई देते थे। सूरज भी सरों के ऐन ऊपर पहुंच चुका था। रजी अर्शे पर एक बेंच पर बैठा था और मेरे तमाम साथी एक एक करके अपने छोटे असलहे और जेसीओ स्टेन गन को लिबास में छुपाए अर्शे पर आ गए। मैंने नंबर 2 को कहा कि ठीक 2 बजे हम इंजन रूम में जाएंगे, इसलिए साथियों को बता दे कि तैयार रहें। ठीक 2 बजे मैं कैसर और जेसीओ के साथ इंजन रूम के दाखिले के दरवाजे की तरफ चल पड़ा। दरवाजे के बाहर अर्शे पर स्टीमर के 2 कारकुन खड़े थे। उन्होंने बंगाली में पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैंने अंग्रेजी में कहा कि इंजन रूम में। अर्शे पर ही एक बुलंद केबिन में स्टीमर का नेविगेशन सिस्टम और मुल्हिका केबिन में वायरलेस सेट नस्ब था और कप्तान स्टीमर के कंट्रोल के पहिए को थामे खड़ा था। स्टीमर के मुलाजिमों ने चिल्लाकर उसे कहा कि ये लोग इंजन रूम में जाना चाहते हैं। कप्तान व्हील अपने नायब के सुपुर्द करके फौरन हमारे पास आ गया और बंगाली में गाली देकर कहने लगा कि तुम शाला उधर कैसे जा सकता है, यहाँ से दफा हो जाओ। ये अल्फाज कप्तान के मुंह से निकले और मैंने पूरी ताकत से एक घूंसा उसके दाहिने रुखसार पर मारा। वो अर्शे पर गिर गया और उसके मुंह से खून बहने लगा। शायद उसका कोई दांत वांत टूट गया था। कप्तान को मेरा घूंसा लगते और गिरते देखकर मेरे साथियों ने मेरे बगैर कुछ कहे ही सेंसिटिव पॉइंट्स पर अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली। कैसर भागता हुआ नेविगेशन रूम में गया और नायब कप्तान को अपने रिवॉल्वर की जद में ले लिया। रजी ने एक साथी के साथ स्टीमर के कारकुनों और केबिनों और किचन में काम करने वालों पर अपनी राइफलें तान ली और अपनी अपनी जगह पर खामोश रहने का हुक्म दिया। जेसीओ और 2 साथी मेरे साथ खड़े थे। उन्होंने कप्तान को, जो हक्का बक्का, सरासीमा और इंतहाई दहशतज़दा दिखाई दे रहा था, खड़ा होने का कहा।
वो अपने चेहरे को एक हाथ से थामे फौरन ही खड़ा हो गया। एक साथी ने जहाज के दोनों कारकुनों को, जो इंजन रूम के दरवाजे पर खड़े थे, सर पर उनके हाथ रखवा कर उल्टा खड़ा कर दिया और कप्तान को आगे लगाए हुए मैं, जेसीओ और एक साथी इंजन रूम की सीढ़ियां उतरने लगे। एक साथी ने जहाज के दोनों कारकुनों को, जो इंजन रूम के दरवाजे पर खड़े थे, सर पर उनके हाथ रखवा कर उल्टा लिटा दिया और कप्तान को आगे लगाए हुए मैं, जेसीओ और एक साथी इंजन रूम की सीढ़ियां उतरने लगे। इंजन रूम में 2 इंजीनियर और 2 इंजन ऑपरेटर और शाफ्ट के इंजन के जोड़ पर ऑयलिंग कर रहे थे। यहाँ अच्छी खासी गर्मी और हब्स था और दीवारों और छतों पर लगे पंखे पूरी रफ्तार से चलते हुए भी इस गर्मी को कम करने में नाकाम साबित हो रहे थे। ज़ाहिरी तौर पर इंजन रूम में कोई ऐसी बात दिखाई न देती थी जिसकी वजह से हमें इंजन रूम में दाखिले से रोका गया था। मैंने चारों तरफ देखा तो सीढ़ियों के खात्मे के बिल्कुल साथ बाएं जानिब एक दरवाजा दिखाई दिया। मैंने अपना पिस्टल और रिवॉल्वर दोनों हाथों में पकड़ रखे थे। जेसीओ ने अपनी स्टेन गन से ऑपरेटरों और इंजीनियरों को इशारा किया कि हस्बे मामूल अपने काम में मशगूल रहें। मेरे साथी ने कप्तान को कवर किया हुआ था। मैंने बंद दरवाजे को जोरदार किक मारी और उसके दोनों पट खुल गए। इस वर्कशॉप में एक लीथ मशीन और दूसरे मशीनी औजारों के दरमियान 2 बेंचों पर पसीनों में भीगी वर्दियां पहने एक पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस के 2 सिपाही और 4 भारतीय फौजी, जिनमें एक कैप्टन, एक जेसीओ और 2 जवान बैठे थे। सिपाहियों की राइफलें और जवानों की स्टेन गन्नें वर्कशॉप की दीवार के पास पड़ी थीं और कैप्टन, जेसीओ और पुलिस इंस्पेक्टर के साइड आर्म्स उनकी कमरों में बंधे होल्स्टरों में थे। वर्कशॉप के अंदर मैं अकेला था और ये 6 और बमा असलहे। मेरे पास सोचने समझने या साथियों को बुलाने का वक्त नहीं था। मैंने अपने रिवॉल्वर और पिस्टल से बैक वक्त उन सब पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं और अब का दबाव तब खत्म हुआ जब दोनों की आखिरी गोलियां भी खत्म हो गईं। मैंने उन्हें संभलने का मौका ही न दिया। उस वक्त मेरे दिलो दिमाग पर यह बुनियादी मकूला ही काबिज था कि किल योर एनिमी बिफोर ही किल्स यू। इंजन रूम में गोलियां चलने की आवाज सुनकर जेसीओ ने साथियों को इंजन रूम के स्टाफ को कवर करने का कहा और कप्तान को लिए वर्कशॉप में आ गया। मेरा रिवॉल्वर और पिस्टल बिल्कुल खाली थे। मैंने जेसीओ से उसकी स्टेन गन ली और कप्तान को औंधे मुंह लेटने का हुक्म देते हुए जेसीओ को कहा कि सबसे पहले फौजी कप्तान, जेसीओ और इंस्पेक्टर पुलिस के साइड आर्म्स निकाले और जवानों की राइफलें और स्टेन गन्नें वर्कशॉप में ही महफूज जगह पर रख कर उन सब की हालत देखे कि वो मर चुके हैं या सिर्फ जख्मी हुए हैं। उनको गोलियां लगने के बायस दर्द से उनकी चीखों से वर्कशॉप के छोटे कमरे की फजा में इतना शोर बपा था कि कुछ मालूम न होता था। जेसीओ ने मेरी हिदायत पर अमल करते हुए सबका असलहा वर्कशॉप के दरवाजे के करीब रख दिया और फिर उनमें से हर एक के पास जाकर और अच्छी तरह टटोल कर अपनी तसल्ली करते हुए मेरे पास आकर खालिस फौजी अंदाज में बोला, 2 जवान मर चुका है और 4 जख्मी हैं। उसने भी फौजियों की एक स्टेन गन उठा ली थी। मैंने उसे कहा कि अर्शे पर जाए और जहाज के दोनों मुलाजमीन जो दरवाजे पर मौजूद हैं उन्हें और उनकी निगरानी करने वाले साथी को यहाँ ले आए। जेसीओ 5 मिनट में उन तीनों को लेकर वर्कशॉप में आ गया और मेरे हुक्म के मुताबिक 20 मिनट में 2 मुर्दा और 4 जख्मियों और उनके असलहे को अर्शे पर पहुंचा दिया गया। इंजन रूम में काम करने वालों को मैंने चिल्लाते हुए कहा, अपना काम मामूल के मुताबिक खामोशी से किया जाओ। अगर जरा सी भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारा हशर वही होगा जो इनका हुआ है। ये कहते हुए मैंने निगरानी करने वाले साथी को अपनी स्टेन गन दी और इस तरह ऊंची आवाज में उसे कहा कि अगर कोई ज्यादा समझदारी दिखाने की कोशिश करे तो उसे गोलियों से भून देना। ये हिदायत देकर मैं कप्तान को साथ लिए अर्शे पर जाने वाली सीढ़ियां चढ़ रहा था कि मुझे 2 फायरों की आवाज आई। अर्शे पर पहुंचे तो मैंने देखा कि भारतीय जेसीओ अर्शे पर अपने असलहे के ढेर के करीब ही मरा पड़ा है और हमारे जेसीओ की स्टेन गन से धुआं निकल रहा है। मुझे देखकर जेसीओ करीब आया और बोला कि सर, इसके कंधे में गोली लगी थी। मुझे अपनी तरफ से गाफिल समझते हुए ये अचानक उठकर अपने असलहे की तरफ भागा। मैंने उसे हाल्ट कहा लेकिन ये न रुका, लिहाजा मैंने उस पर 2 फायर कर दिए। अब हमारे सामने 3 लाशें और 3 जिंदा, एक भारतीय फौज का कैप्टन, एक इंस्पेक्टर पुलिस और एक फौजी जवान मौजूद थे। मैंने चूंकि बगैर सही निशाना लिए उन पर फायर किए थे, इसलिए सिर्फ 2 जवानों के सीनों पर गोलियां लगी थी जो मौके पर ही हलाक हो गए और अब भारतीय जेसीओ भी मर चुका था। कैप्टन के बाजू में और पुलिस इंस्पेक्टर के पेट के दाएं जानिब और फौजी जवान के बाजू में गोलियां लगी थीं। मैंने भारतीय कैप्टन और पुलिस इंस्पेक्टर को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर वो स्टीमर पर अपने आने की बिल्कुल सही वजह बता देंगे तो शायद मैं उनके साथ नरमी बरतूं। कैप्टन ने अपना नाम और नंबर बताते हुए कहा कि जिनीवा कन्वेंशन के मुताबिक मैं सिर्फ अपना नाम और नंबर ही बता सकता हूं और जंगी कैदी की हैसियत से मेरे साथ जिनीवा कन्वेंशन के चार्टर के मुताबिक सलूक किया जाए।
میں نے اسے کہا کہ تم ملکی جنگ میں قیدی نہیں بنے بلکہ سازش کے تحت اس اسٹیمر پر سوار ہوئے ہو، اور مجھے وہ سب طریقے آتے ہیں جن سے تم سچ بولنے کو خوشی سے مان جاؤ گے۔ میں تمہیں 5 سیکنڈ دیتا ہوں، اس مہلت میں فیصلہ کر لو کہ خود بولو گے یا ہمیں بلوانا پڑے گا۔ عرشے پر فائروں کی آواز سن کر دونوں بنگلہ دیشی فوجی اور سپنا بھی عرشے پر آ چکے تھے۔ ٹھیک 5 سیکنڈ کے بعد میں نے اپنے جیسیوں کو کہا کہ اپنے جوانوں کو حکم دے کر کیپٹن کے زخمی بازو پر پاؤں رکھ کر اسے توڑ دیں۔ مجھے ڈی ایم آئی کی حراست کے دوران خود پر بھارتیوں کے کیے ہوئے تشدد کا ایک ایک لمحہ یاد تھا، اور اس سے پہلے کہ میرے انتقامی جذبے کو تسکین مل سکے، کیپٹن نے میری یہ آرزو بھی پوری نہ ہونے دی۔ زخمی بازو پر دباؤ پڑتے ہی وہ چیخنے چلانے لگا اور منتیں کرنے لگا کہ اسے تکلیف نہ پہنچائی جائے، وہ سب کچھ سچ سچ بتا دے گا۔ میرے کہنے پر جوانوں نے اس کے بازو کو چھوڑا۔ کیپٹن نے پینے کے لیے پانی مانگا، اسے پانی پلایا گیا تو وہ بولا کہ میں آفیشیل ڈیوٹی پر نہیں ہوں، میں پونا میں 39 ماؤنٹن ڈویژن میں ہوں۔ گوکھلے اور اس کے ساتھیوں کے قتل کے بعد جو تصویری خاکے شائع ہوئے، اس میں آپ کا خاکہ ہماری فائل میں محفوظ آپ کی ان تصاویر سے بالکل ملتا جلتا تھا جو ڈی ایم آئی دلی سے آپ کے فرار کے بعد نہ صرف اخبارات میں شائع ہوئی تھی بلکہ تمام ڈویژن اور بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر میں بھی بھیجی گئی تھی۔ میں فائل کی تصویریں لے کر اپنے بیٹ مین اور ایک جوان کے ساتھ 2 ہفتے کی چھٹی لے کر بمبئی آیا اور پولیس کمشنر کو فائل کا فوٹو دکھایا۔ گوکھلے کے قتل کے بعد ایک بھارتی تنظیم نے آپ کی زندہ یا مردہ گرفتاری کے لیے 20 لاکھ انعام رکھا ہے۔ بمبئی پولیس کو یقین تھا کہ آپ بمبئی کے کسی مسلمان سمگلر گروپ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پولیس کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ آپ لانچوں کے ذریعے بمبئی سے جا رہے ہیں۔ پولیس کے ساتھ مل کر ہم نے گھاس بندر پر چھاپا مارا تو آپ یا کوئی لانچ بھی وہاں موجود نہیں تھی۔ اسی دوران دوسرے نمبر کے ذریعے پولیس کو اطلاع ملی کہ آپ کسی دوسرے ذریعے سے بمبئی سے نکلیں گے۔ ہم آپ کو تلاش کرتے رہے لیکن ناکامی ہوئی۔ پھر اچانک ہمیں خبر ملی کہ آپ کلکتہ کے کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ بمبئی کے پولیس کمشنر اور میں نے انعامی رقم آدھی آدھی بانٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا، چنانچہ کلکتے آتے وقت اس نے انسپیکٹر چرن اور 2 سپاہی ہمارے ساتھ بھیجے۔ میں نے انسپیکٹر سے پوچھا تو اس نے کیپٹن کی بات کی تائید کی۔ مجھے ان سے مزید کچھ نہیں پوچھنا تھا۔ میں نے جیسیوں سے مشورہ کیا اور جیسیوں نے میرا اشارہ پاتے ہی ان تینوں پر انہی کے اسٹین گن سے گولیاں برسا کر ان کو ختم کر دیا۔ اسٹیمر اب پوری طرح میرے کنٹرول میں تھا۔ ہر جہاز کی طرح اسٹیمر میں بھی ورک شاپ ہوتی ہے جس میں کوئلے سے جلنے والی بھٹی ہوتی ہے، اور اس بھٹی میں جلتی آگ میں گرم کر کے اسٹیمر کے ٹوٹے اور خراب ہوئے پرزوں کی مرمت کی جاتی ہے۔ اسٹیمر کے ملازمین نے میرے حکم پر ان کی وردیاں اتاری اور انجن روم کی آگ میں انہیں جلا دیا۔ مرنے والے سب ہندو تھے، لہٰذا ان سے فیور کرتے ہوئے میں نے ان کی لاشوں کو بجائے سمندر میں پھینکنے کے انجن روم کی بڑی بھٹی میں جلانے کا حکم دیا۔ میرے حکم کی تعمیل کی گئی۔ مجھ پر پھر جنون طاری ہو چکا تھا۔ میرے 2 ساتھی بھٹی کے قریب کھڑے انہیں خاک میں تبدیل ہوتے دیکھ رہے تھے، اور میں عرشے پر چمنی سے ڈیزل کے دھوئیں کے ساتھ ان کی لاشوں کا سفید دھواں دیکھنے پر محو تھا۔ اس دوران اسٹیمر کی ورک شاپ، سٹیڈیوں اور عرشے پر سے سارا خون صاف کر کے اسے دھو ڈالا گیا۔ میں نے رائفلیں تو سمندر میں پھینکوا دیں کیونکہ ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ اسلحہ تھا، لیکن ان کی اسٹین گنیں اور ریوالور میں نے اپنے اسلحے کے اسٹاک میں رکھوا دیے۔ پے در پے اور برسوں پر محیط خون کی ہولی کھیلتے کھیلتے میری ذہنی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ میں جب بھی اپنے خلاف کوئی سازش یا مجھے گرفتار اور ہلاک کرنے کی پلاننگ کو قبل از وقت جان جاتا تو پھر اپنے خلاف کام کرنے والوں کو ہرگز زندہ نہ چھوڑتا۔ گورکھپور میں ہوائی اڈے کی تباہی سے پہلے ہم نے جو گاڑیاں چھینی تھی ان کے مالکان کو زندہ چھوڑنے کی وجہ سے ہی ڈی ایم آئی والے مجھ تک پہنچے اور گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے تھے، اور مجھ پر جتنا تشدد ڈی ایم آئی میں کیا گیا اس کی وجہ محض ان گاڑیوں کے مالکان کو زندہ چھوڑنا تھا۔ جہاز کا کپتان فوجیوں اور پولیس والوں کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ میں نے کہا کہ میرے آدمی ہر وقت نیویگیشن روم میں موجود رہیں گے، اور اگر ذرا سی ہیرا پھیری بھی کی گئی تو اس کا حشر بھی ان فوجیوں اور پولیس والوں جیسا ہوگا۔ وائرلیس پر میں نے چند فائر کر کے اسے ناکارہ بنا دیا۔ کچن میں کھانا تیار کرنے والوں کو میرے ساتھی وہ کھانا پہلے انہیں کھلاتے، پھر کپتان کو اور پھر ہم سب کھاتے۔ میں نے یہ قدم احتیاطاً اٹھایا تھا کہ کہیں یہ سازشی لوگ ہمیں کھانے میں زہر نہ دے دیں۔ میرے مسلح ساتھی انجن روم اور نیویگیشن روم کی ہمہ وقت نگرانی کرتے تھے۔ ادھر جہاز کے سارے عملے کی یہ حالت تھی کہ اجازت لیے بغیر وہ گردن تک نہ موڑتے تھے۔ تیسرے دن کپتان نے لرزتے کانپتے مجھ سے پوچھا کہ ہمیں بنگلہ دیش میں کہاں جانا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ ہرن گھاٹا کے سامنے کھلے سمندر میں۔
اس دوران میں اور قیصر ایک کیبن میں خاصا وقت اکٹھے گزار کر ایک ایسا کام کر رہے تھے جس کی کانوں کان کسی کو خبر نہ تھی۔ اسٹیمر کا مالک کپتان بھارتی فوجیوں اور پولیس والوں کا حشر دیکھ کر بالکل چوہا بن چکا تھا۔ مجھے گالی نکالنے اور شالا کہنے والے اس کپتان اور اس کے نائب سے دن میں جتنی بار بھی میرا آمنا سامنا ہوتا، یہ دونوں میرے پاؤں چھوتے۔ تیسرے روز صبح 10 بجے کے قریب اسٹیمر کے کپتان نے مجھے پیغام بھیجا کہ ہم ہرن گھاٹا کے قریب پہنچ چکے ہیں اور بین الاقوامی سمندر میں ہرن گھاٹا کے سامنے ایک اسٹیمر لنگر انداز ہے۔ میں نے چونکہ اپنے اسٹیمر کا وائرلیس سیٹ ناکارہ کر دیا تھا، اس لیے ہرن گھاٹا والے اسٹیمر سے رابطہ ناممکن تھا۔ میں نے کپتان کو کہا کہ اپنے اسٹیمر کو 1 فرلانگ کے فاصلے پر روک دے۔ سفر کے دوران میں نے قیصر کے ساتھ جس خفیہ کام کی تیاری کی تھی وہ بھی مکمل ہو چکا تھا۔ اسٹیمر ہمارے قبضے میں ہونے کے باعث ہم بلا روک و ٹوک ورک شاپ میں جاتے اور اسٹیمر کے ٹولز اور دوسرے سامان استعمال کرتے تھے۔ ہرن گھاٹا سے ہمیں گئے کافی روز بیت چکے تھے، اس لیے احتیاط کے پیش نظر میں نے رضی، جیسیو اور ایک سپاہی کو اسٹیمر کی لائف بوٹ پر اس اسٹیمر پر جانے کا کہا کہ حالت دیکھ کر واپس آ کر ہمیں بتائیں تاکہ ہم اپنا اسٹیمر اس کے قریب لے جا سکیں۔ تھوڑی دیر میں ہی جیسیو سپاہی کو دوسرے اسٹیمر پر چھوڑ کر اور اس اسٹیمر کی ایک لائف بوٹ لے کر واپس آ گیا اور کہنے لگا کہ وہاں سب خیریت ہے اور سب لوگ بڑی بےتابی سے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے ساتھیوں کو بما سامان دوسرے اسٹیمر پر بھیجا اور قیصر، میں، رضی اور جیسیو نے سب سے آخر میں جانے کا فیصلہ کیا۔ میں ان تینوں کے ساتھ انجن روم میں گیا اور قیصر نے، جو دلی میں بشیر گیراج والے کا شاگرد اور خوب اچھا میکینک تھا، انجن روم سے تیل کا ایک خالی کنستر جو ہم نے 2 روز پہلے ہی انجن روم سے اٹھا لیا تھا، دونوں ہاتھوں سے تھاما ہوا تھا۔ اس کنستر میں ہم نے قیصر کے ہمراہ لائے 6 دستی بموں اور تقریباً 150 گولیوں کا بارود بھر کر ایک ٹائم بم بنایا تھا۔ ورک شاپ سے تاریں اور گھڑی اتار کر ہم نے اس بم کو آن کرنے سے ٹھیک 1 گھنٹے بعد پھٹنے پر سیٹ کر لیا تھا۔ ٹارچ کے سیلوں سے ٹھیک وقت پر شعلہ نکلنا تھا جس سے بارود نے آگ پکڑنی تھی۔ ہم نے یہ کنستر انجن روم میں تیل کے ٹینک کے ساتھ فٹ کر دیا۔ اسے آپ ہماری درندگی کہیں یا کچھ اور نام دیں، لیکن ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اس اسٹیمر کو بما اس کے تمام عملے سمندر میں غرق کرنا ہے۔ ہم اپنے خلاف کسی طرح کا کوئی ثبوت یا عینی گواہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے جو بھارت جا کر آرمی کیپٹن، پولیس انسپیکٹر اور جوانوں کی ہلاکت کا چشمدید گواہ بن سکے۔ اسٹیمر پر سوار ہونے سے پہلے آرمی کیپٹن نے اسٹیمر کے کپتان کو یقیناً بتا دیا تھا کہ میں وہی ہوں جو بھارت میں 2 سال قبل اچھی خاصی دہشت پھیلانے اور گورکھپور کے ہوائی اڈے کو تباہ کرنے کا ذمہ دار ہوں، اور ہمارے گروپ نے ہی گزشتہ دنوں گوکھلے کا بھی خاتمہ کیا ہے۔ اگر بھارتی حکومت کو ہماری صحیح لوکیشن اور سفر کے راستے کا علم ہو جاتا تو وہ بنگلہ دیش اور تھائی لینڈ کی حکومتوں سے ہمیں طلب کر سکتی تھی، بلکہ بین الاقوامی سمندری حدود سے بھی اپنی گن بوٹس اور ہیلی کاپٹروں کے ذریعے کمانڈو ایکشن کر کے ہمیں گرفتار یا ہم سب کو سمندر میں غرق بھی کر سکتی تھی۔ بم فٹ کرنے کے بعد اسٹیمر کے کپتان، نائب کپتان اور عملے کے 14 افراد کو قیصر اور جیسیو نے اپنی گنوں سے فائر کر کے ہلاک کیا اور ہم اس اسٹیمر سے اپنی لائف بوٹ میں اتر آئے۔ اسٹیمر پر پہنچ کر مجھے سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ اس کے کپتان کا میرے ساتھیوں کے ساتھ رویہ نہ صرف خراب تھا بلکہ اس نے ان کا راشن بھی آدھا کر دیا تھا۔ میں قیصر اور رضی کو لے کر اس کے پاس عرشے پر گیا۔ اپنی عادت کے مطابق میں نے اس سے کوئی بات کیے بغیر اسے پہلے ایک تھپڑ مارا اور پھر گردن سے پکڑ کر عرشے کے اس جانب لے گیا جس طرف کلکتے والا اسٹیمر کھڑا تھا۔ میں نے اسے گردن سے پکڑے ہوئے ہی کہا کہ اس اسٹیمر کو اچھی طرح دیکھ لو کیونکہ یہ چند منٹ بعد ہی اپنے کپتان اور سارے عملے کی لاشوں سمیت نظروں سے غائب ہونے والا ہے۔ بم آن کرنے سے اب تک 46 منٹ گزر چکے تھے۔ میرے ساتھیوں نے اپنا اسلحہ ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا۔ ٹھیک 4 منٹ کے بعد اس اسٹیمر میں پہلے ایک دھماکہ ہوا جس کے چند لمحوں بعد ایک بڑا دھماکہ ہوا۔ ہمارے بم کے پھٹنے سے حسب توقع اسٹیمر کے آئل ٹینکس نے بھی آگ پکڑ لی تھی اور آئل ٹینک کے پھٹنے سے اسٹیمر کے پیندے میں نہ صرف سوراخ ہو گیا تھا بلکہ سارے اسٹیمر پر آگ بھڑک اٹھی تھی۔ آدھے گھنٹے سے کچھ کم وقت میں ہی وہ اسٹیمر سمندر میں بما لاشوں کے غرق ہو گیا اور سمندر کی لہروں پر لکڑی کے چند تختے اور پانی پر تھوڑا سا جلتا ہوا تیل رہ گیا۔ میں نے کہا کہ اگر کبھی میری حکم عدولی کی تو تمہارا، تمہارے ساتھیوں اور اسٹیمر سمیت یہی حشر ہوگا۔ یہ بنگلہ دیشی کپتان ڈر سے تھر تھر کانپتے ہوئے بولا کہ سر تم ہمارا ماسٹر ہے اور گاڈ قسم ہم تمہارا سب حکم مانے گا۔ معلوم ہوا کہ یہ حضرت بنگلہ دیشی کرسچن تھے اور خود کو ابھی تک انگریزوں کا نمائندہ سمجھتے ہوئے دوسروں سے برتر سمجھتے تھے۔
میری دھمکی اور سٹیمر کے ڈوبنے کا نظارہ دیکھ کر اس کپتان نے بینکاک تک مجھے یا میرے کسی ساتھی کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ اصفہانی والوں نے خوراک کی اتنی زیادہ مقدار اس سٹیمر پر ذخیرہ کر دی تھی کہ مزید 1 ماہ تک ہم سب کے لیے بہت کافی تھی۔ کپتان نے فوری طور پر سٹیمر کا سب سے اعلیٰ کیبن جس پر اس کا قبضہ تھا میرے بغیر کہے میرے لیے خالی کر دیا۔ 2 گھنٹے بعد بنگلہ دیشی JCO اپنے 2 ساتھیوں سمیت کلکتے والی لائف بوٹ سے اپنی واپسی کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ میں نے کرنل مزمل کے لیے اس کو ایک خط دیا۔ وہ تینوں ہم سب سے یوں گلے ملے جیسے بچپن کے ساتھی ہوں۔ ہر ایک کو مگھ اور مورنگ قبیلے کے خزانے اور گوکھلے کی دولت میں سے برابر کا حصہ ملا تھا۔ ان تینوں نے کہا کہ وہ واپس جا کر اپنی کمپنی میں رپورٹ کر کے فوری طور پر استعفیٰ دے دیں گے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں پاکستان جا کر بہت جلد ہی بنگلہ دیش اور بھارت جاؤں گا۔ JCO نے کہا کہ آئندہ 1 ماہ کے اندر وہ فوج سے فارغ ہو جائیں گے اور وہ صدقے دل سے میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ بنگلہ دیش جاتے ہی اپنے پاسپورٹ بنوائیں۔ میں کرنل مزمل سے مسلسل رابطے میں رہوں گا اور اگر ان تینوں نے اپنا یہ فیصلہ نہ بدلا تو کرنل مزمل کے ذریعے میں انہیں اطلاع دوں گا کہ وہ کس ملک میں کب اور کہاں ملیں۔ اپنی سرکاری رائفلوں اور میرے دیے گئے ایک ریوالور کے ساتھ وہ روتی آنکھوں سے ہم سے رخصت ہو کر لائف بوٹ میں اتر گئے۔ اس لائف بوٹ کے ذریعے انہوں نے صرف ہرن گھاٹا تک جانا تھا اور پھر وہاں سے کمرشل لانچ پر کھلنا تک کا سفر طے کرنا تھا۔ میں بہت تھک چکا تھا، اس لیے قیصر اور نمبر 2 کو یہ ہدایت دے کر کہ وہ سٹیمر کے حالات پر نگاہ رکھیں، میں اپنے کیبن میں آ گیا۔ اس سٹیمر پر پہلے سے موجود سب ساتھی ہمارے بھارتی سٹیمر سے اس سٹیمر تک آنے اور اس کے غرق ہونے کا عرشے سے نظارہ کر رہے تھے۔ میں نے کپتان کو اپنے کیبن میں جانے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ لنگر اٹھائے اور ہمیں بینکاک لے چلے۔ رانی نے ایک مرتبہ مجھ سے ملنے کی خواہش کی لیکن میں نے اسے کہلا بھیجا کہ میں اگلے روز اس سے ملوں گا۔ بنگلہ دیشی فوجی ساتھیوں کی لائف بوٹ نگاہوں سے اوجھل ہوئی تھی کہ ہمارے سٹیمر نے لنگر اٹھا دیا اور مزید کھلے سمندر کی طرف بڑھنے لگا۔ اب اس کا رخ بینکاک کی طرف تھا۔ سپنا بھی رات کے کھانے کے وقت میرے کیبن میں آ گئی لیکن میں نے اسے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ آج رات آرام و سکون کی بے حد ضرورت ہے کیونکہ میں نے آج کی رات اپنی زندگی کے کچھ اہم فیصلے کرنے ہیں جن کے لیے مجھے تنہائی اور یکسوئی چاہیے۔ سپنا خاموشی سے واپس چلی گئی۔ میں بستر پر دراز ہو گیا۔ درد سے میرے جسم کا انگ انگ دکھ رہا تھا لیکن نیند آنکھوں سے غائب تھی۔ اس کی وجہ یقیناً یہ تھی کہ مجھے آج رات واقعی کچھ اہم فیصلے کرنے تھے۔ رات کو بستر پر لیٹے ہوئے مجھے جو مسئلہ سب سے زیادہ پریشان کر رہا تھا وہ سپنا کا تھا۔ قبیلے کے سردار کو ہمارے ہلاک کرنے کے بعد وہ ہمارے ساتھ ہی چلی آئی تھی اور رانگا ماٹی سے کھلنا اور بھارت میں شانتی پور، کلکتہ اور بمبئی میں قیام کے آخری 2-3 دنوں سے پہلے اس نے موقع ملنے کے باوجود نہ تو مجھے کبھی اس طرح ملی اور نہ ہی اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ بمبئی سے دلی روانگی کے وقت بھی جب وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور جا رہی تھی اس نے اس طرح کی کوئی غیر معمولی بات نہیں کی تھی۔ بمبئی دوبارہ آنے کے بعد ہی یکایک اس کے رویے میں یہ تبدیلی آئی۔ قیصر نے حسب وعدہ دلی سے اس کے ساتھ دارجلنگ جانا تھا لیکن سپنا نے دلی میں ہی قیصر کو اپنے مینیجر اور رشتہ داروں کو فون کر کے ان کے اسے نہ پہچاننے اور دارجلنگ جانے پر اسے ہلاک کرنے کا کہا تھا، جس پر اس نے دارجلنگ کا پروگرام ہی یکسر موقوف کر دیا اور قیصر کے ہمراہ واپس بمبئی چلی آئی۔ حالانکہ سپنا کے بقول اس کے والدین کی دارجلنگ میں کروڑوں روپے کی پراپرٹی اور چائے کے باغات تھے۔ ایک نڈر اور باہمت عورت کا صرف ٹیلی فون پر دھمکی ملنے سے ہی اپنی اتنی بڑی جائیداد کو چھوڑ دینا مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ سپنا نے اپنے متعلق ہمیں جو کچھ بتایا تھا ہم نے اس پر پورا یقین کر لیا تھا۔ میرے پوچھنے پر قیصر نے سپنا کے متعلق کہا کہ دلی میں شاپنگ کے لیے وہ اکیلی ہی گئی تھی اور کئی گھنٹوں بعد جب وہ لوٹی تو اس نے کہا کہ اس نے کسی PCO سے دارجلنگ فون کیے تھے، حالانکہ قیصر کے گھر میں بھی فون تھا جسے وہ استعمال کر سکتی تھی۔ ایک لڑکی یا عورت کا مجھ پر یکایک اس حد تک گرویدہ ہو جانا اور میرے ساتھ دوسرے ملک یعنی پاکستان جانے اور اپنا مذہب تک تبدیل کرنے پر خوشی سے آمادہ ہونا میرے دماغ میں فٹ نہیں ہو رہا تھا۔ میں اس مسئلے پر جتنا سوچ رہا تھا اتنا ہی میرا دماغ الجھ رہا تھا۔ میرے سامنے اور بھی کئی مسائل تھے لیکن میں نے سپنا کے لیے اپنی تسلی اور تفتیش کو فی الحال ملتوی کر کے دوسرے اہم مسائل پر اپنی توجہ مبذول کی۔ راجہ تریدیو نے بینکاک میں پاکستانی سفارت خانے سے اپنی رانی اور بیٹے کے لیے پاکستانی پاسپورٹ بنوانے کا کہا تھا اور اب میرے ہمراہ ان کے علاوہ رضی، اس کی بیوی مسز ڈیوڈ، سونیا، سپنا اور قیصر بھی تھے۔ میں خود رابرٹ مائیکل کے نام کے پاسپورٹ پر پہلے تھائی لینڈ میں داخل ہوا تھا۔ کیا سفارت خانے والے ان سب کے پاسپورٹ بنا دیں گے
اور ان کو اپنے ہمراہ پاکستان لے جانے کا میں کیا جواز پیش کروں گا؟ عمر اور خنسا کے دو افراد دوران سفر ہلاک ہوئے تھے۔ ہمارے بینکاک کے ساحل سے اترتے ہی خنسا کو ہماری آمد کی اطلاع مل جانی تھی۔ اگر ان دونوں نے ان کے آدمیوں کو ہلاک کرنے کے جواز کو تسلیم نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ حمید نے واپس برما جانا تھا، اس کی واپسی کا کیا انتظام ہوگا؟ یہ تو فوری نوعیت کے مسائل تھے۔ اگر میں ان سے بخوبی عہدہ برا ہو جاتا تو کراچی میں مجھے سونیا کے اسکول اور ہاسٹل میں رہائش کا انتظام کرنا تھا۔ قیصر نے اگرچہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، لیکن اس کا ایک شیرخوار بیٹا، والدہ اور بہن بھائی تھے۔ اگر اس نے پاکستان سے بھارت واپس جانا تھا تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ سپنا اگر میری تحقیق اور تفتیش سے بالکل سچی ثابت ہوئی تو اس وقت میں کیا کروں گا؟ ایسے ہی متعدد سوالات اور مسائل میرے ذہن میں کلبلاتے رہے اور انہی میں کھویا میں ساری رات جاگتا رہا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آ رہی ہوگی۔ جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام کہانیاں فوراً ملتی رہیں، اور اسے لائک، شیئر اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ ہم مزید کہانی لے کر جلدی حاضر ہوں گے۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔